حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کن کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ سارا منظر حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر انبیاء کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، آواز دیں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، آواز دیں گے، اے احمد اے احمد۔ اللہ اللہ، قربان جائیے وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی ہی پڑی ہوگی، سب کو اپنی ہی فکر دامن گیر ہوگی۔ سگی ماں اپنی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، امت پہ رحم کرنے والے، جنت میں پہنچانے والے، مالک جنت، صاحب کوثر، نبی رحمت، شفیع امت، اس مشکل ترین وقت میں بھی ہم گناہگاروں کو بخشوانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کو دیکھیں گے کہ جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواباً ارشاد فرمائیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے والد لبیک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سنیں گے، یہ بات سنیں گے اور جلدی سے فرشتوں کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہو وہ انجام دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ سن کر ہائے ہائے، غم خار امت نبی، امت کا درد رکھنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑیں گے اور عرش الہی کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو اٹھا کر عرض کریں گے، اے میرے رب، کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ اب فرشتوں کو حکم ہوگا، اطیعوا محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ فرشتے اس مجرم کو چھوڑ کر ادب سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ ہائے ہائے، اور عرض کریں گے، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بندے کا اعمال نامہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ شفاعت فرمانے والے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے انگلی کے پورے کے برابر ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ادھر اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، ساتھ ہی محشر میں ایک شور بپا ہوگا. وہ شور کیا ہوگا؟ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو فرشتوں سے عرض کرے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، ان بزرگ سے کچھ عرض تو کر لینے دو، مجھے کچھ بات تو کر لینے دو. وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کیسا نورانی چہرہ ہے، کتنا پیارا آپ کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوں پہ رحم کھایا اور میرے گناہ معاف کرمائے. آپ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ درود پاک کی برکت کل قیامت کے دن ضرور ہمیں ملے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.